بہت ہی زبردست ٹوٹکے، ایسا نسخہ جس سے سانس پھولنا ہمیشہ کے لیے ختم۔ موٹاپا بذات خود ایک بیماری ہے اور بہت سے مسائل بھی پیدا کرتا ہے، جیسے سانس کا پھول جانا، پیدل چلنے سے، بھاگنے سے، سیڑھی چڑھنے سے جن کا وزن زیادہ ہوتا ہے، یا ایسے لوگ جو کہ بیٹھے رہتے ہیں، یا پھر ایسے لوگ جو کہ سگریٹ نوشی کرتے ہیں، ان کو سیڑھیوں پر چڑھنے کے بعد سانس کی تکلیف ہوتی ہے اور سانس پھولنے لگتا ہے، کیونکہ ایسے لوگوں کے پھیپھڑے یا تو کمزور ہوتے ہیں یا ٹھیک سے کام نہیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے اگر کسی کو اس قسم کی تکلیف کا سامنا ہو تو اس کے لیے سب سے بہتر علاج یہی ہے کہ اگر کسی کو سانس پھولنے کی تکلیف ہوتی ہے تو اس کا علاج کشمش سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے۔ کشمش کے بہت سے فوائد ہیں، یہ انسان کے پھیپھڑوں کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ کشمش کی کوئی بھی قسم ہو، اسے لے کر ایک گلاس پانی میں 7 یا 8 دانے ڈالیں اور صبح پی لیں، یا صبح ڈال کر رات کو استعمال کریں۔ اس سے پھیپھڑوں کی صفائی ہوتی ہے اور پھیپھڑے مضبوط ہوتے ہیں۔ خاص کر ان لوگوں کے لیے بہت اچھی چیز ہے جو سگریٹ نوشی کرتے ہیں۔ اگر کسی کو دمہ کی بیماری ہے تو اس کے لیے یہ نسخہ کارآمد نہیں ہے۔ بالوں کے لیے شیمپو گھر پر بنائیں۔ بالوں کو کتنے ہی قیمتی شیمپو سے دھو لیں، بسا اوقات بال رفتہ رفتہ اپنی شکل و شباہت کھو کر بدنما ہو جاتے ہیں۔ ایسے میں گھر میں بنائے ہوئے شیمپو کو بھی آزما لینا چاہیے۔ گھر میں بنائے ہوئے شیمپو کے استعمال سے بال گھنے، ریشمی، چمکدار رہتے ہیں۔ گھر میں شیمپو بنانے کے لیے 200 گرام ریٹھے، 100 گرام سکاکائی، 100 گرام آملہ اور چند میتھی دانے ملا کر پیس لیں اور اسے شیمپو کی طرح استعمال کریں۔ ایک افریقی راز: افریقہ کے لوگ کیلے کو خشک کر کے آٹا بنا لیتے ہیں اور ہاضمہ کی خرابی، پیچش، مروڑ اور دستوں کی شکایت میں ایک چائے کا چمچ کیلے کا آٹا آدھا گلاس دودھ کے ہمراہ دیتے ہیں، جس سے یہ بیماری فوری طور پر دور ہو جاتی ہے۔ ٹماٹر کھائیں، بیماریاں بھگائیں۔ ٹماٹر بیماریوں کا دفاع کرتا ہے۔ ٹماٹر ہائی بلڈ پریشر کو نارمل رکھتا ہے، آنکھوں کی بینائی کو تیز کرتا ہے، کینسر سے دور رکھتا ہے۔ ٹماٹر موتیا اور دیگر آنکھوں کی بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ چہرے سے دانے اور کیل ختم کرنے کے لیے میتھی کے پتوں کو گرائنڈ کر کے اس میں لیموں کا رس مکس کر کے لگائیں۔ منہ کی بدبو ختم کیجیے۔ اجوائن یا گڑ یا سونف یا چند چھوٹی الائچیاں خوب چبا کر نگل لیجیے، انشاءاللہ بدبو ختم ہو جائے گی بلکہ خوشبو آنے لگے گی۔ چقندر اور گاجر کا جوس پینے سے آنکھوں کے گرد ہلکے دور ہو جاتے ہیں۔ کالے زیرے کی چائے: کالے زیرے کو کچل لیں، پھر گرم پانی میں شامل کر کے پئیں، گیس کی شکایات دور ہو جائیں گی اور جگر، پتے اور نظام انہضام کے لیے بے حد مفید ہے۔ خارش کے لیے اکسیر: 50 ملی لیٹر ناریل کے تیل میں 2 لیموں کا رس ملا کر مالش کرنے سے خارش کم ہو جاتی ہے۔ جوڑوں کا درد: روغن زیتون 100 گرام، کلونجی 60 گرام، تخم میتھی 60 گرام، کست شیری 60 گرام۔ ادویات کو کوٹ کر پیس لیں اور روغن زیتون میں ملا لیں۔ 1 چمچ صبح، دوپہر اور رات کو کھانے کے بعد استعمال کریں۔ 2 ماہ تک جوڑوں کے درد میں فائدہ پہنچاتا ہے۔ ہری پیاز کے فائدے: ہری پیاز سوجن سے محفوظ رکھتی ہے، معدے کی گرمی کو کم کرتی ہے، بلڈ پریشر کو نارمل رکھتی ہے، امراض چشم سے محفوظ رکھتی ہے، ذیابیطس کو کنٹرول کرتی ہے، امراض قلب سے دور رکھتی ہے۔ ککڑی نمک کے ساتھ جلد ہضم ہو جاتی ہے، یہ پیاس کی شدت کو کم کرتی ہے۔ گردے اور مثانے کی پتھری کے لیے چند تدابیریں: نماز فجر سے پہلے آدھا چمچہ کلونجی اور 2 چمچہ شہد گرم پانی میں روزانہ نہار منہ، 2 گلاس باقی پورے دن میں۔ کلونجی، شہد، خربوزہ اور کھیرے کا استعمال زیادہ کریں۔ روزانہ کم از کم 10 گلاس پانی پئیں۔ ضدی بخار کا میٹھا علاج: اگر بخار نہ ٹوٹ رہا ہو تو مریض کو پانی میں گڑ گھول کر پلائیں یا شکر کھلائیں، انشاءاللہ بخار ٹوٹ جائے گا۔ بہت آزمودہ ٹوٹکا ہے۔ معدہ اور السر کے مریض ضرور کریں۔ معدے اور السر کے وہ پرانے مریض جو دوائیں کھا کر عاجز آ چکے ہیں، طبیعت میں ہر وقت بے چینی رہتی ہے، ذہنی اعصابی کھچاؤ، تناؤ رہتا ہے، پٹھوں کی کمزوری، کولیسٹرول، یورک ایسڈ، جوڑوں کا پرانے سے پرانا درد، گھٹنوں اور ٹخنوں کی سوزش، پنڈلیوں کی سوزش،
ایسے لوگ جو پرانی اور دائمی قبض کا شکار ہوں اور پرانی اور دائمی بواسیر ان کی جان نہ چھوڑتی ہو، ان سب کے لیے یہ ٹوٹکا لاجواب ہے۔ اگر آپ خون بنانا چاہتے ہیں، رنگت میں نکھار چاہتے ہیں اور طبیعت میں ہر وقت تازگی چاہتے ہیں، پھر یہ ٹوٹکا استعمال کریں۔ ہوا شافی: کلونجی 50 گرام، چھلکا اسبغول 50 گرام، شہد 100 گرام۔ کلونجی پیس کر اس کا پاؤڈر بنا لیں۔ کلونجی کا پاؤڈر اور چھلکا اسبغول دونوں شہد میں ملا لیں، کسی ڈبے میں محفوظ رکھیں۔ 1 چائے والا چمچ ناشتے اور ہر کھانے کے بعد چاہیں تو نہار منہ بھی لے سکتے ہیں۔ بچوں بڑوں کے لیے نہایت خوش ذائقہ اور شاندار چیز ہے، آپ بھی آزمائیں اور دوسروں کو بھی ضرور بتائیں۔ چند منٹوں میں جوؤں سے نجات پائیں۔ سر کی جوؤں سے بآسانی نجات کے لیے تھوڑا سا کافور سرسوں کے تیل میں حل کر کے بالوں میں لگائیں، جوئیں فوراً مر جائیں گی۔ نہایت آزمودہ ٹوٹکا ہے۔ پیٹ درد کے لیے ایمرجنسی پاؤڈر: کالا نمک پیسا ہوا چنے کی مقدار کے برابر نیم گرم پانی کے ساتھ کھائیں، فوراً آرام آ جائے گا۔ کھانسی اور بلغم سے نجات: لاہوری نمک کی ڈلی چنے کے برابر منہ میں رکھ لیں اور اسے چوسیں۔ دن میں چند بار ایسا کریں، بلغم خارج ہو جائے گی اور کھانسی ختم ہو جائے گی۔ نوٹ: ہائی بلڈ پریشر کے مریض ہرگز استعمال نہ کریں۔ لیکوریا سے عاجز صرف 4 نیم کی نمولیاں کھا لیں۔ اگر کسی کو لیکوریا کا پرانا مرض ہو اور علاج کروا کر عاجز آ گئے ہوں تو وہ یہ آسان نسخہ استعمال کریں۔ نیم کی 3 سے 4 عدد نمولیاں لے کر صبح نہار منہ کھا لیا کریں، انشاءاللہ اس مرض سے نجات مل جائے گی۔ معدے کی کمزوری کے لیے امرود کا شربت: معدے کی کمزوری کے لیے 1 کلو کچے امرود میں 1.5 کلو پانی ملا کر اتنا پکایا جائے کہ وہ گل جائیں۔ بعد میں کپڑے میں ڈال کر اچھی طرح سے پانی نچوڑیں، پھر اس پانی میں 3 پاؤ چینی ملا کر شربت تیار کریں۔ 2 چمچے بڑے 1 گلاس پانی میں ملا کر پینا کمزور معدے کے لیے بے حد مفید ہے۔ شلجم سے فٹنس پائیں: شلجم بھوک بڑھاتا ہے اور خشک کھانسی میں بے حد مفید ہے۔ یہ قبض کشا ہے اور معدے سے ریح کو خارج کرتا ہے، جسم کو طاقتور بناتا ہے، بدن کی کمزوری کو دور کرتا ہے، جگر کو طاقت دیتا ہے، جگر کی پتھری کو توڑتا ہے، خون پیدا کرتا ہے۔ جن لوگوں کی نگاہ کمزور ہو انہیں شلجم ضرور کھانی چاہیے۔ جلدی امراض اور بواسیر میں اس کا کھانا مفید ہے۔ معدے کے درد والوں کو اس کا شوربہ پلانا انتہائی مفید ہے۔ چہرے سے داغ ہٹانے کا ٹوٹکا: چہرے کے داغ دھبوں کو دور کرنے کے لیے ہلدی میں سرسوں کا تیل ملا کر چہرے پر کچھ عرصہ مستقل مزاجی سے لگائیں، چہرے کا رنگ نکھر آتا ہے اور داغ دھبے دور ہو جاتے ہیں۔ چہرے پر کالے نشان: چاولوں کو پیس کر اس میں ہم وزن ہلدی اور تربوز کا پانی ملا کر لگائیں، اس سے دانوں کے بعد جو کالے کالے نشان رہ جاتے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ یہ ایک آزمودہ ٹوٹکا ہے۔ 3 چیزوں میں چھپا بڑی بیماریوں کا علاج: جوڑوں کا درد، موٹاپا، اعصابی کمزوری، پیٹ کے مسائل اور ہر قسم کی کمزوری۔ 50 گرام اسبغول، 50 گرام کلونجی اور 100 گرام شہد لے کر تینوں چیزوں کو اچھی طرح مکس کر لیں اور صبح شام 1 چمچ کھائیں۔ چند ہفتے مستقل مزاجی سے کھائیں، انشاءاللہ اعصابی کمزوری، پیٹ کا بھرنا، معدے کے مسائل، جوڑوں کا درد اور ہر قسم کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ چہرے کا حسن بڑھانے کے لیے 1 کھانے کا چمچ لیموں اور 1 کھانے کا چمچ ٹماٹر کا جوس لیں، دونوں کو اچھی طرح ملانے کے بعد چہرے پر لگائیں، اس سے آپ کی جلد شگفتہ اور ملائم ہو جائے گی۔ جاپانی پھل کھانے کے فائدے ہی فائدے: جاپانی پھل بینائی کو بہتر بنانے، بلڈ پریشر کو کنٹرول رکھنے میں بہت مددگار ہے۔ یہ اسکن کی خوبصورتی کے لیے بہت اچھا ہے۔ اس کے علاوہ کمر درد، گلے کی سوزش، خراش، سخت جسمانی مشقت سے پٹھوں کی اکڑن اور درد کی صورت میں جاپانی پھل کا استعمال بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ فریج میں رکھے چاول بار بار گرم کر کے نہ کھائیں۔ فریج میں رکھے ہوئے چاول کھانے سے فوڈ پوائزننگ کا خطرہ ہوتا ہے۔ صحت کے لیے بہتر یہ ہے کہ چاول بنتے ساتھ کھا لیے جائیں، لیکن اگر ایسا ممکن نہ ہو تو چاول بننے کے 1 گھنٹے کے اندر ان کو ٹھنڈا کر لیا جائے اور اسٹور کر لیا جائے۔ بنے ہوئے چاولوں کو 1 سے زیادہ بار گرم نہیں کرنا چاہیے۔ 1 سے زیادہ بار گرم کرنے سے پیٹ درد، معدے میں درد اور ڈائریا ہو سکتا ہے۔ 5 نوی غذائیں:
کلونجی، زیتون کا تیل، شہد، کھجور اور دودھ، حسب ضرورت یہ تمام غذائیں لے کر ان کا شیک بنا لیں۔ سردیوں میں نیم گرم دودھ، گرمیوں میں تازہ دودھ روم ٹیمپریچر کے برابر گرم لیں۔ صبح کو صرف اس سے ناشتہ کریں اور کچھ نہ کھائیں۔ یاد رہے یہ گھونٹ گھونٹ پینا ہے۔ کچھ عرصہ اس ٹونک کو استعمال کریں اور اپنی صحت میں ایک نیا انقلاب دیکھیں۔ خود بھی استعمال کریں اور اپنے بچوں کو بھی استعمال کروائیں۔ دماغی اور اعصابی طاقت کے لیے، نظر کی کمزوری کے لیے، کمر کے درد کے لیے اور کمزور اور سست جسم میں لاجواب طاقت کے لیے بہترین ٹونک ہے۔ داغ دھبے اور چھائیاں دور بھگائیں۔ ہلدی اور گندم کا آٹا برابر وزن میں ملا کر اس کو گائے کے تازہ اور کچے دودھ میں ملا کر چہرے پر ملیں۔ چند دنوں میں داغ اور چھائیاں دور ہو جائیں گی۔ کیلا صحت کے لحاظ سے ایک مکمل اور بہترین غذا ہے۔ خشک جلد کے لیے 1 کپ دہی میں 2 کھانے کے چمچ شہد ملائیں اور ایک درمیانے سائز کا کیلا میش کر کے ملائم سا پیسٹ بنا لیں۔ اب اس کو چہرے پر لگائیں۔ 10 منٹ بعد ٹھنڈے پانی سے دھو لیں۔ بے رونق بالوں کے لیے 2 عدد پکے ہوئے کیلے میش کر کے اس میں 2 کھانے کے چمچ روغن بادام شامل کر کے 10 منٹ بالوں پر لگا کر مساج کریں۔ نیم گرم پانی سے دھو لیں۔ چکنی جلد کے لیے 1 انڈے کی زردی، 2 کھانے کے چمچ روغن بادام اور 1 کیلا میش کر کے اچھی طرح مکس کر لیں۔ اب اس کو ملتانی مٹی میں شامل کر کے چہرے پر لگائیں اور 20 منٹ بعد چہرہ دھو لیں۔ کیلا اور لیمو، ہفتے میں 1 بار کیلے کے گودے میں چند قطرے لیمو کے شامل کر کے پیسٹ بنا لیں اور چہرے پر لگائیں۔ 30 منٹ بعد دھو لیں۔ انڈے کی زردی میں کیلے کا چھلکا ملا کر کچھ دیر چہرے پر لگا رہنے دیں، پھر دھو لیں۔ اس سے چہرے کی جھریاں دور ہوں گی۔ پیلے دانتوں کے لیے کیلے کا چھلکا دانتوں پر رگڑنے سے دانت سفید ہو جائیں گے۔